حالت روزہ میں اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو جتنا اس نے بھول کر کھایا اور پیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یاد آنے پر اس کے منہ کے اندر جو کھانے کے ذرات ہیں یا پانی کے قطرے ہیں وہ منہ والے ذرات کو اپنے منہ سے نکال دے۔ جو حلق سے نیچے اتار چکا ہے وہ معاف ہے، کیونکہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھول کر کھایا یا پیا تو اس کا روزہ نہیں، وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اس کو رب عز و جل نے کھلایا اور پلایا، تو بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوامی اعتبار سے یہ تاثر ہے کہ اگر کوئی بھول کر بھی کھا لے تو کہہ کر کے نکالے، یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو بھول کر کھا چکا پی چکا تو وہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے بعد عمومی طور پہ حالت روزہ کے اندر بیماری کی کیفیت یا حالت روزہ سے پہلے بیمار تھا، حالت روزہ میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، اب یہ انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے اور ایک ہے وین کے اندر، نس کے اندر لگایا جاتا ہے۔ فتاوی یورپ میں بڑی اس کی تحقیق ہے، علماء اس پر جو جدید مسائل آتے ہیں اس پر باقاعدہ تحقیقات کی جاتی ہیں، پھر اس کا حکم شرع بیان کیا جاتا ہے۔ تو حالت روزہ میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، خواہ وہ گوشت میں لگوائے خواہ وہ نس کے اندر لگائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، مثلا اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزے کے ایام میں اس کو ضرورت کے پیش نظر انجیکشن لگوانا پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے کی اجازت ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگوانے کی اجازت ہے لیکن حالت روزہ میں اگر کوئی ڈرپ لگوائے تو ڈرپ لگوانے کا کیا حکم ہے؟ تو ڈرپ کے متعلقہ بھی وہ انجیکشن والا ہی حکم ہے کہ جس طرح انجیکشن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، حالت روزہ میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں اپنی بات کو یہ تیسری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ نس میں لگوائے یا گوشت میں لگوائے۔ اگر ضرورت ہے نس میں لگوانے کی، وین میں لگوانے کی تو تب بھی لگوا سکتے ہیں، اگر ضرورت ہے گوشت میں لگوانے کی تب بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو ڈرپ کا بھی یہی حکم ہے کہ ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس کے بارے میں شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ یاد رہے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ عذر و ضرورت اپنے جسم سے کوئی خون نکلوانا چاہتا ہے تو حالت روزہ میں اس کی اجازت ہے۔ کسی نے ٹیسٹ کروانا ہے تو اس وجہ سے روزہ نہ چھوڑے کہ میرا خون جب سرنج کے ذریعے یا کسی آلے کے ذریعے نکالا جائے گا تو کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ جسم سے خون اگر نکالا جائے کوئی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کی صورت میں یا پھر زخم آنے کی صورت میں خون نکل جاتا ہے تو جسم سے جو خون نکلنا ہے یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا، اس سے بھی روزہ باقی رہتا ہے، یہ بھی روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے۔